السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین، آج کی نشست کا سوال یہ ہے کہ نماز کے اندر کب کب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے گا اور کب اور کہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف پڑھنا فرض ہے، واجب ہے یا صرف سنت یا مستحب ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ تو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل سننا ہے، لائک اور شیئر کر دینا ہے۔ نماز کا بہت ہی انتہائی اہم مسئلہ ہے جس کے بارے میں اکثر لوگوں کو علم نہیں ہوتا، تو میں انشاءاللہ بہت آسان طریقے سے آپ حضرات کو یہ مسئلہ سمجھاؤں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ بات جاننا ضروری ہے کہ نماز کے اندر اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف اس کا پڑھنا صرف اور صرف یا تو سنت ہے یا مستحب ہے۔ سنت کب ہے؟ تو سب سے پہلے ہم اعوذ باللہ کی طرف چلتے ہیں کہ آپ نے کوئی بھی نماز پڑھنی ہے، چاہے وہ نفل نماز ہے، چاہے سنت نماز ہے، چاہے واجب نماز ہے یعنی وتر کی نماز، چاہے فرض نماز ہے، ان تمام نمازوں کی پہلی رکعت میں جب آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیے اور ثنا پڑھ لی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، ثنا پڑھ لینے کے بعد پھر اس کے بعد تعوذ پڑھا جاتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تعوذ ہے۔ تو ہر نماز کی پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے پہلی رکعت میں۔ مسئلہ اچھے طریقے سے جان لیں کہ ہر نماز کی پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد، ہر نماز کی پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی نماز کی آپ دوسری رکعت پڑھ رہے ہیں، تیسری رکعت پڑھ رہے ہیں یا چوتھی رکعت پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ کسی رکعت میں نماز کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت نہیں ہے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب آتے ہیں بسم اللہ کی طرف کہ بسم اللہ کا پڑھنا کس وقت سنت ہے۔ دیکھیے، آپ نے پہلی رکعت میں ثنا اور اعوذ باللہ پڑھ لی، اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف بھی پڑھ لی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی رکعت میں تو آپ نے پڑھ لی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی نماز کی کوئی بھی رکعت آپ پڑھ رہے ہیں، یعنی نفلوں کی دوسری رکعت پڑھ رہے ہیں، سنتوں کی تیسری چوتھی رکعت پڑھ رہے ہیں، فرضوں کی دوسری تیسری چوتھی رکعت پڑھ رہے ہیں، تو ہر رکعت میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا سنت ہے۔ خلاصتاً سورۃ فاتحہ جب بھی آپ نے سٹارٹ کرنی ہے، ظاہری بات ہے سورۃ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھنا ضروری ہے، تو ہر وقت جب آپ نے سورۃ فاتحہ سٹارٹ کرنی ہے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ اب آتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ ختم کرنے کے بعد ہر سورت کا میلانہ ساتھ جب ہوتا ہے، تو کیا سورۃ فاتحہ کے ختم ہونے کے بعد اور سورت میلانے سے پہلے سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے یا نہیں، سنت ہے یا نہیں؟ تو اس میں دو باتوں کو غور سے سن لینا ہے۔ اگر آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت شروع سے شروع کرنی ہے، جیسے اکثر لوگوں کو بڑی صورتیں یاد نہیں ہوتی، قرآن کے بیچ میں یاد نہیں ہوتا، انہوں نے مختصر صورتیں یاد کی ہوتی ہیں، سورۃ الناس، سورۃ الفلق، سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ شریف، انا اعطیناک الکوثر، الم تر کیف فعل، یعنی کوئی بھی صورت شروع سے سٹارٹ کرنی ہے، آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے، تو ہر صورت کی شروع میں بسم اللہ کا پڑھنا، یعنی سورۃ فاتحہ کے بعد اگر کوئی صورت آپ شروع سے شروع کر رہے ہیں، ابتدا اس کی ہو رہی ہے، تب تو بسم اللہ کا پڑھنا مستحب ہے۔ اور اگر آپ قرآن پاک کے بیچ میں سے کسی رکوع کے اندر سے کہیں سے بھی پڑھ رہے ہیں، سورت کا ابتدا نہیں ہے، تو وہاں پر بسم اللہ پڑھنا مستحب بھی نہیں ہے، یعنی بغیر بسم اللہ پڑھے آپ قرات شروع کر دیں۔ تو یہ مستحب اور
सुन्नत औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह का पढ़ना सुन्नत है और सूरत मिलाने से पहले बिस्मिल्लाह का पढ़ना मुस्तहब है। तो इससे क्या नमाज अगर कोई आदमी से छूट जाती है, कोई जानबूझकर छोड़ देता है या भूले से छोड़ देता है, तो क्या उस पर सजदा साहब आएगा या नहीं आएगा, ये मसला भी समझने का है। देखिए, सुन्नत अगर नमाज के अंदर छूट जाती है या सुन्नत अदा कर लेने से नमाज के अंदर सवाब में इजाफ़ा हो जाता है। नमाज पढ़ने वाले की नमाज मज़ीद अजर व सवाब के करीब हो जाती है। और अगर कोई आदमी सुन्नत को छोड़ देता है तो उस आदमी की नमाज सवाब के एतबार से कम हो जाती है। बस इतना ही है। इसमें अगर किसी ने जानबूझकर छोड़ दी तो उस तारिक सुन्नत होगा, और सुन्नत के तारिक होने की वजह से इसकी ज़िंदगी ज़ाहिरी बात है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कम होने की दलील है। गुनाहगार अपने जानबूझकर बार बार छोड़ रहा है, गुनाहगार तो होगा लेकिन इसकी नमाज सजदा साहब के बगैर हो जाएगी। क्योंकि नमाज के अंदर अगर कोई वाजिब छोड़ देता है, भूल कर छूट जाए, तब तो उसकी नमाज सजदा साहब के साथ दुरुस्त होती है। अगर नमाज के अंदर कोई सुन्नत छूट जाती है तो उसे सजदा साहब करने की ज़रूरत नहीं। तो मैं खुलासतन फिर बयान कर देता हूँ कि हर नमाज की पहली रकात में औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम सना के बाद पढ़ना सुन्नत है, और हर रकात के अंदर सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह पे मिलाना सुन्नत है। और सूरह फातिहा के बाद अगर कोई सूरत शुरू से शुरू करनी है तब बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहब है। अगर बीच में से पढ़ना है तब बग़ैर बिस्मिल्लाह पढ़े ही तिलावत शुरू कर देनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ताकि सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हमारे आने वाली इस्लामी और दीनी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। माअस्सलाम।